یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، صحاح ستہ، یعنی جو 6 صحیح ترین حدیثی کتابیں مانی جاتی ہیں ان میں ایک سنن ابن ماجہ بھی ہے۔ اس میں یہ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، فَإِنَّهُ مشہود، کہ یہ دن یوم مشہود ہے، تشہدہ الملائکہ، فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں، وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ، اور تم میں سے جب بھی کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، إِلَّا عُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، تو اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا یہ فرمان سنتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا آپ کے وصال کے بعد؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ پھر فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا، ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی، اور اللہ کے نبی زندہ ہیں، یرزق، اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب رب اکرم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے جو پروگرام ہے اس کے جو سیگمنٹس ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں درود تاج کو، اور درود تاج کے ساتھ پھر اس کے کچھ الفاظ پر وضاحت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے لفظ سے شعر پڑھیے، نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اور ان نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے سامنے ہم 6 باکس اسکرین پر دکھاتے ہیں، اور ان کے پیچھے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ سے انہیں سلام کا کوئی شعر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ سیگمنٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیارے نام۔ ہمارے مبلغ جو ہمارے ساتھ ہیں مولانا احمد رضا عطاری، انشاءاللہ ان سے ہم یہ سیگمنٹ کریں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کے نام کے تعلق سے پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ اور پھر ایک سیگمنٹ نعت خواہ اسلامی کے ساتھ دوبارہ ہوگا، سمجھ کر پڑھیے، جس میں انشاءاللہ ایک سلام کے 4 اشعار ہوں گے۔ ان 4 اشعار کو الگ الگ طرزوں میں ہمارے نعت خواہ اسلامی پڑھیں گے، اور ان کی انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے، اور آخری میں انشاءاللہ گلدستہ درود و سلام۔ ہمارے ساتھ نعت خواہ ہیں محمد یونس عطاری اور محمد عمر عطاری، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے، اور ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی بھی تشریف فرمائیں، ان سے گفتگو بھی سنیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، درود تاج کو سنتے ہیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور درود تاج یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ درود تاج۔ یا نبی سلام علیکہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم،
سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے اولا سبحان اللہ۔ درود تاج آپ نے سنا ہے، اس کے جو نبی پاک کے القابات اس میں ذکر کیے گئے۔ احمد رضا بھائی، والبراقی والعلم، ایک تو اس کا معنی بھی بتا دیں، اس کا لفظ صاحب سے ہی تعلق ہوگا، صاحب البراقی والعلم، تو اس کا معنی اور یہ براق اور علم سے کیا مراد ہے، اور یہ رسول اللہ کے لیے استعمال کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
درود تاج جو ہے اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے ہی خوبصورت اور باکمال آپ کے اوصاف کا ذکر ہے۔ انہی اوصاف میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں لکھنے والے فرماتے ہیں صاحب التاج والمعراج، یہ تاج والے، یہ عزت و شان والے، یہ معراج والے ہیں۔ اور پھر فرمایا والبراقی والعلم، یہ براق والے اور یہ جھنڈے والے ہیں۔ واہ واہ۔ اب براق سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سواری کہ جو آپ کی بارگاہ میں اس وقت لائی گئی، آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ جب آپ کو رب العالمین جل جلالہ نے معراج کروایا، اور آپ کے لیے بیت المقدس تک کی جو سواری تھی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہی براق تھی کہ جس پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سوار ہوئے، اور یہ خاص آپ ہی کے لیے براق تھی جسے جنت سے لایا گیا تھا، سجایا گیا تھا۔ اور براق برق سے بنا ہے، یعنی بجلی کی تیزی کے ساتھ چلنے والا۔ براق برق سے بنا، تیز رفتار۔ اور کیسی تیز رفتاری کہ جہاں اس کی نگاہ ہوتی تھی، نگاہ کی انتہا، وہاں اس کے پہلا قدم ہوتا سبحان اللہ۔ ایسی کمال کی تیز سواری، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس سواری کو پیش کیا گیا حضور کی خدمت میں۔ اسی کے ساتھ پھر دوسرا جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب آیا کہ یہ صاحب العلم ہے، یہ جھنڈے والے ہیں۔ اللہ اللہ۔ یہ کون سے جھنڈے والے ہیں؟ یہاں جنہوں نے لکھا وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک جھنڈا عطا کیا جائے جسے لواء الحمد کہا جاتا ہے۔ لواء الحمد مانا حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا، اور وہ ایسا جھنڈا ہوگا کہ صرف بزم قیامت میں حضور کے پاس ہوگا، اور اس دن ہر ایک حضور کی تعریف کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے پڑھے گا، جو پڑھتے وہ بھی پڑھیں گے، جو نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھیں گے۔ قیامت کے دن ہر ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرے گا۔ تو یوں صاحب التاج والمعراج، اور پھر والبراق والعلم، یہ براق والے اور یہ علم والے۔ کیا بات، کیا بات۔ تمہارے لیے صبا چلے کے باغ پالے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، صبا چلے کے باغ پالے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان اور کیوں نہ ہو اس ذات کے قربان، اس ذات کے قربان کیوں نہ ہو کہ جب دنیا میں آئے ہیں تو ربی حبلی امتی، جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ربی حبلی امتی، اور جب قیامت قائم ہوگی تب بھی یہی سوال ہوگا کہ اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو اس لیے ان پر ہمارا سب کچھ قربان۔ اور اعلیٰ حضرت یہاں یہی تو کہہ رہے ہیں نا احمد رضا بھائی کہ جب یہ بزم قیامت ہوگی اور لواء کا جھنڈا نبی پاک کو عطا کیا جائے، لواء الحمد کا، اس وقت نبی پاک کی تعریف اولین و آخرین کر رہے ہوں گے، اور نبی پاک کے پاس ہی وہ مقام محمود کے بعد جو لواء کا جھنڈا اس کے نیچے سارے جو مسلمان ہوں گے وہ جمع ہو جائیں گے۔ تو اب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس وقت اپنے اس گدا کو اس بات کی اجازت دیجئے کہ یہ دنیا میں آپ کی مدحت سرائی کرتا رہا ہے، تو قیامت کی اس عالم میں جب کہ لواء کے تلے سب جمع ہو جائیں تو آپ کا رضا، احمد رضا آپ کی بارگاہ میں آپ کی مدحت سرائی کرے اور اس کی زبان کھلے تو اس کی زبان سے نکلے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرے۔ کاش یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہ اللہ بس عشق رسول کا یہ انداز ہے، ہمیں عطا فرما دے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی کچھ فضیلتیں ہم نے ذکر کرنی، پھر انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ درود پاک کے فضائل پر کئی روایتیں ہیں، بزرگان دین کے فرامین بھی ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔
کوئی ایسی حکایت درود پاک کی فضیلت پر جسے سن کر جھرجھری سے طاری ہو جائے اور ذہن بن جائے کہ نہیں اب کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے؟ عاشقوں کی حکایتیں اور عشق کے انداز میں جو پڑھا ہوا درود جن کی حکایتیں ملتی ہیں اور جو واقعات ملتے ہیں، واقعی ایک عاشق کے لیے اور ایک صاحب درود پڑھنے والے کے لیے ایک ایسی کمال کی چیز ہوتی ہے جسے پڑھ کے اس کا اور ذوق بڑھتا ہے۔ اور حکایتیں ایک طرف، محسن بھائی میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود کا فلسفہ لکھا ہے میرات المناجی کی دوسری جلد میں، پڑھ کر بڑا مزہ آیا اور بڑی کمال کی بات لکھی آپ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی، اور آپ کا جو عشق نظر آتا ہے نا آپ کی تصنیفات میں، بڑا اور کمال کی ایسی تعبیر بیان کرتے ہیں کہ کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ کمال کا آپ پر عشق کا ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی سائل کسی سے مانگنے آتا ہے، کوئی فقیر کسی کے پاس مانگنے آتا ہے، کوئی منگتا آتا ہے، تو جب اس سے مانگتا ہے تو اسے اس کے پیارے کا واسطہ دیتا ہے، تیرے بچوں کا واسطہ مجھے دے، ہاں تیرے بچوں کو اللہ سلامت رکھے، اللہ تیرے جو اس کا پیارا ہوگا وہ اسے اس کا واسطہ دے کے اس سے مانگتا ہے، اور اسے پھر اب اس خوشی میں کہ دعا دی ہے، پیارے کا ذکر کیا ہے، اس کی وجہ سے دینے والا اسے دیتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، لازمی دے، اسے نہیں بھی دینا پھر بھی دیتا ہے۔ کہ اگر آپ درود کو دیکھو نا، درود میں ہوتا کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی حبیب اللہ، اس طرح کی مختلف صیغے، اے اللہ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما، وہ تو خود رحمت للعالمین۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں دوسری جلد ہی میں ایک مقام پر کہ یہ تو ابن رحمت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس یہ تو ابن رحمت ہے، جہاں جہاں برستے ہیں وہ رحمتیں ہی نازل ہوتی ہیں اور برستے ہی رہتے ہیں، برستے ہی رہتے ہیں۔ کہ اب درود پڑھنا یہ عشق کا بھی وظیفہ ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کا بھی ایک وتیرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کسی کو رب سے مانگنا ہے نا، کسی کو رب سے کچھ مانگنا ہے تو یہاں دنیاوی سائل آ کے منگتا آ کے کسی سے مانگنے کے لیے اس کے پیارے کا واسطہ دیتا ہے۔ اللہ اللہ، تمہیں رب سے مانگنا ہو کبھی تو اس طرح حضور پر درود پڑھ لینا، تمہیں رب عطا فرما۔ سبحان اللہ، ایسے کمال کی بات، درود پاک پڑھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی، آپ کی رضا، آپ کی توجہ کا باعث بھی ہے اور رب تعالیٰ کی عنایتوں کا باعث بھی۔ وہ یہاں حضرت عمر کا وہ فرمان بھی تو یاد آتا ہے نا کہ دعا معلق رہتی ہے زمین و آسمان کے درمیان جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ پڑھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی غالباً اسی کانٹیکس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت چاہیے اور اللہ سے مانگنا اور چاہتے ہو کہ عطا مل جائے تو پیارے نبی پر درود۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک لکھی نا بات، کہا کہ جب دعا مانگا کرو نا تو دعا میں کثرت سے بار بار درود پڑھا کرو، بار بار درود پڑھا کرو، بار بار درود پڑھا کرو۔ کیوں کہ درود ایسی چیز ہے جسے رب لوٹاتا نہیں ہے، درود قبول ہوتا ہے۔ بار بار دعا میں درود پڑھتے رہو گے، درود پڑھتے رہو گے تو مالک کی یہ شان نہیں کہ بیچ بیچ میں سے درود قبول کرے اور باقی چھوڑ، وہ سب قبول کر لے گا، دعا قبول ہو جائے۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور جس کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ لفظ سے شعر پڑھیے، اس سیگمنٹ میں ہم اپنے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو 6 باکس دکھاتے ہیں اور ان باکسز میں لفظ لکھا ہوتا ہے، اس لفظ سے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ کون سا شعر ہے۔ تو وہ مختلف سلاموں کے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ پہچاننا ہوتا، تو آپ جب وہ شعر پڑھ لیتے ہیں تو اس کو آپ طرز میں پڑھیں، اور اگر نہیں بتا پاتے تو پھر ہم آپ کو اشارہ دیتے ہیں، اشارہ کرنے کے ساتھ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ کچھ حکایت ہمارے احمد رضا بھائی سنانا چاہ رہے ہیں تو درود پاک کے تعلق سے وہ حکایت آپ سنا دیں، پھر انشاءاللہ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی میں نے عرض کیا نا کہ عاشقوں کا درود پڑھنے کا انداز اور اس درود کے انہیں ملنے والے ثمرات یہ بڑے کمال ہوا کرتے تھے۔ فقیہ العصر مفتی امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جن کی بڑی مشہور تصنیف ہے آب کوثر جی، اس کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے واقعات عشق والوں کے، درود والوں کے اور انہیں ملنے والی برکات کے ذکر کیے ہیں۔ جی، انہی میں آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات سوئے، تو سونا کیا تھا، قسمت جاگ اٹھی۔ واہ واہ، ایک منادی کو سنا ندا کرتا تھا کہ جس نے حضور کی زیارت کرنی ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، اللہ جس نے حضور کی زیارت کرنی ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ خواب میں یہ کہا جا رہا ہاں، خواب میں کوئی ندا کرنے والا ندا دے رہا ہے۔ آپ نے کہا اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ کہا میں بھی ساتھ ہو گیا، میں نے دیکھا پیچھے کچھ اور لوگ بھی دوڑتے آ رہے ہیں، ہے۔ ہم سب اسی منادی کے ساتھ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ عشق ہے، وارفتگی ہے، وہ کمال صورت ابھی نظر آنی ہے، وہ کمال ذات ابھی دیکھیں گے، ان کے جلوے دیکھیں گے۔ کہا یہی کیفیت، یہی انداز، یہی مستی تھی، اور اسی عالم میں اس منادی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو ایک گھر ہے اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں جلوہ گر ہے۔ واہ واہ، کہا میں بائیں جانب گیا، میں نے کہا دیکھوں دروازہ کہیں مل جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ میں گیا بائیں جانب، مجھے کچھ نہیں ملا، تو مجھے کسی نے آواز دی دائیں جانب جاؤ، سبحان اللہ، وہاں سے دروازہ ہے۔ واہ، کہا میں مڑ کے آیا، میں دائیں جانب گیا، مجھے دروازہ مل گیا، اور خوشی بڑھ گئی، اور کیا چاہیے تھا۔ کہا میں دروازے سے داخل ہوا، بالا خانے میں جانے لگا، قریب پہنچ گیا تھا کہ اچانک میرے اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک آڑ، ایک بادل آ گیا جس نے رکاوٹ ڈال دی اور میں اپنی مراد نہ پا سکا، زیارت نہ کر سکا، جس کے لیے وہ بھاگتا آیا تھا، مچلتا آیا تھا اور تغودو کرتے ہوئے راستہ ڈھونڈتا، دروازہ ڈھونڈتا یہاں تک آیا تھا۔ اب اچانک اتنا قریب آ کے ایسی آڑ آ گئی، رونے کی سی کیفیت بن گئی، اور اب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر زجر فرمانے لگے، میں تمہیں منع نہیں کرتا دنیا کے ان کاموں میں نہ پڑھو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل یوں فرمانے لگے، واز فرمانے لگے۔ تب میں نے رونا شروع کر دیا، حضور کی باتیں سن سن کے رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے میں نے کہا آقا کیا آپ میرے ضامن نہیں ہیں؟ اللہ اللہ، آقا کیا آپ میرے ضامن نہیں ہیں؟ آپ میری ضمانت نہیں لیتے؟ کہ جب ایسا کہا نا تو پھر حضور نے کہا ہاں میں تیرا ضامن ہوں، سبحان اللہ، ہاں میں تمہارا ضامن ہوں۔ واہ واہ، پھر کہتے کہ میں تھا، حضور کے قدم تھے، قدموں میں لوٹ پوٹ ہو، اللہ، قدموں میں لوٹ پوٹ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا تھا آقا میں آپ میرے ضامن نہیں، آقا آپ میرے ضامن نہیں۔ حضور کہتے تھے ہاں میں تمہارا ضامن ہوں، ہاں میں تمہارا ضامن ہوں۔ یوں ہی جلوے دیکھتا رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو اور اپنے سارے وجود ہی کو سیر کرتا رہا، جلوہ رخ زیبا دیکھنا نصیب ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نبی پاک کی شفاعت عطا فرمائے۔ آئیے ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ہمارے نعتوں اسلام میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے حافظ عمر عطاری بھی ہیں، محمد یونس عطاری بھی ہیں۔ 6 باکس دکھائے جائیں گے، باکس دکھائیے، اور سب سے پہلے عمر بھائی نمبر بتائیں گے، اس کے پیچھے جو لفظ ہے اسے شیئر پڑھیں گے۔ جی یا رسول سلام علیک، بتائیں۔ 5 نمبر وہ 5 نمبر، جی 5 نمبر کے پیچھے کون سا لفظ ہے؟ اور عمر بھائی وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں؟ لفظ آ رہا ہے نعمت، اور ایسا شعر آپ نے پڑھنا ہے سلام کا جس میں لفظ نعمت آ رہا ہو۔ بڑا آسان یہ کلام ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، اور یہ شعر بھی بہت آسان ہے، بہت پڑھا جاتا ہے۔ چلیں یہ اعلیٰ حضرت کے کلام سے میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا، سلام ہے اعلیٰ حضرت کا جس میں درود کا لفظ بار بار آتا ہے۔ اب شعر کی طرف اگر آپ پہنچے تو لفظ ہے نعمت،
اور بہت خوبصورت شعر ہے. ہمارے احمد رضا بھائی تو پہنچ گئے. اشارہ میں نے آپ کو 2 دیے ہیں, چلے ایک اشارہ اور دے دیتا ہوں. آپ کے ذہن میں کچھ تو آ رہا ہوگا نا, تو میں آ گیا شعر پورا؟ شعر نہیں آ رہا, چل کلام. چلے میں آپ کو اس میں ایک لفظ دودھ بھی آتا ہے, نعمت کے ساتھ دودھ بھی آتا ہے. ہائے ہائے. ایسو کو نعمت کھلاؤ, دودھ کے شربت پلاؤ. ایسو کو نعمت کھلاؤ, دودھ کے شربت پلاؤ. ایسو کو نعمت کھلاؤ, ایسو کو نعمت کھلاؤ, دودھ کے شربت پلاؤ, دودھ کے شربت پلاؤ. ایسو کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں رو, ایسو کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں رو. ذرا درست جواب دے دیا. یہ کتنا خوبصورت شعر ہے. ایسوں کو نعمت کھلاؤ, یعنی اس جیسے گناہ گار کو, بدکار کو جو آپ کی نافرمانیاں کرتا ہے یا رسول اللہ, ایسوں کو نعمت کھلاؤ, ایسوں کو دودھ کے شربت پلاؤ. اور ایسوں پر جسے کوئی منہ نہیں لگاتا, کوئی اپنے پاس نہیں بٹھاتا, جو 2-4 باتیں کوئی جس سے نہیں کرنا چاہتا, ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں. آقا یہ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے آپ کی کرم نوازی ہے. حضور نے فرمایا اللہ عطا کرتا ہوں, میں تقسیم کرتا ہوں, تو ایسوں کو نعمت کھلا, دودھ کے شربت پلاؤ. تو یہ حضور کی عطائیں ہیں, اور اسی پر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام. چلیں ہمارے یونس بھائی کو باکس دکھائیے. جی یونس بھائی کون سا نمبر ہے؟ 4 نمبر. 4 نمبر. جی شیخین, ایسا شعر پڑھیں کہ جس میں لفظ شیخین آتا ہو اور وہ ہوگا سلام کا. تھوڑا سا مشکل ضرور ہے آپ کے لیے, مگر یہ شعر بھی بڑے مشہور سلام کا ہے, بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. حج کے تعلق سے, مدینے کی حاضری کے تعلق سے سلام ہے. چلیے ایک اشارہ اور دیتا ہوں. یہ سلام کا شعر ہے امیر اہل سنت کا, اور سلام جو ہے وہ یہ ہے جس میں کہا جاتا ہے تو سلام میرا رو رو کے کہنا. اتنے تو میں نے اشارے دے دیے, اب آپ ذرا سوچیں. شیخین, چلیں عمر بھائی آپ پہنچے؟ نہیں. احمد بھائی نہیں. آمنہ کے دلارے کو پہلے, بعد شیخین کو بھی تو کہہ لے, پھر بقیع مبارک پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. طرز میں پڑھ دیں اس کو, میں انشاءاللہ آپ کو اشارہ. آمنہ کے دلارے کو پہلے, آمنہ کے دلارے کو پہلے, بعد شیخین کو بھی تو کہہ لے, پھر بقیع مبارک پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. اللہ. احمد رضا بھائی یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پھر شیخین کو سلام عرض کرنے کا, یہ عاشقان رسول کا انداز ہے کہ جب کوئی مدینے جا رہا ہوتا ہے تو یہ عرض کرتے کہ حضور کے بارگاہ میں. اچھا لفظ کتنا خوبصورت امیر سنت نے فرمایا, آمنہ کے دلارے کو پہلے, یعنی آمنہ کے پیارے کو پہلے, بعد شیخین کو بھی تو کہہ لے, پھر بقیہ مبارک پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. کیا کہتے ہیں شعر کے تعلق سے آپ؟ جی بالکل, اس میں ایک تو ترتیب ہے جی کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے, انہی کے ہاں جانا ہے. تو پہلے تو انہیں پھر شیخین کہا جاتا ہے. اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا کے 4 یار, 2 شیخین کہلائے, 2 ختنین. واہ واہ. پہلے 2 یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم, انہیں شیخین کہا جاتا ہے. پھر بعد شیخین سے بھی تو کہلے مراد یہ 2 عظیم ہستیاں ہیں. پھر اس کے بعد پھر بقیہ مبارک میں جا کے جو وہ مبارک جگہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے قدمین کی طرف جو مبارک قبرستان ہے, اور جہاں اہل بیت اطہار بھی, صحابہ کرام بھی, اور ہر وہ خوش نصیب مسلمان کہ جس کی تڑپ تھی اور جس پر حضور نے کرم کیا, مدفون ہیں اور رہتی دنیا تک قیامت تک وہاں اسی طرح آرام فرما رہیں گے, حضور کے قدموں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. پھر ان کے بعد انہیں سلام عرض کرنے کا کہا کہ میرا رو رو کے جا کر انہیں سلام. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. آئیے دوبارہ باکس کی طرف بڑھتے ہیں. عمر بھائی کو دوسرا نمبر چوز کرنا ہے. جی عمر بھائی بتائیں کون سا نمبر لیں گے؟ اتنا تو نہ سوچیں.
6 نمبر ترتیب سے چل رہے ہیں آپ بھی. 6 نمبر کے پیچھے لفظ آ رہا ہے در. ایسا شعر سنانا ہے جس پہ آتا ہو لفظ در. ہے تھوڑا سا یہ کہ کم پڑھا جاتا ہے. ایک مولانا جمیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلام ہے جس میں صلوات اللہ علیہ کا آتا ہے, اس میں یہ شعر آتا ہے. کوئی بھی کلام سلام کا پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لفظ در والا سلام آ جاتا ہے تو آپ پڑھ دیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے جواب ہم درست مان لیں گے. سوادر مصطفیٰ تے جا کے کوئی درود سلام میرا سلام میرا سوادر مصطفیٰ تے جا کے کوئی درود سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کوئی درود سلام میرا سلام میرا. جواب درست مان لیا جاتا ہے. ویسے ہمارے پاس جو شعر تھا وہ تھا جان جان نکلے اس طرح پر آپ کا در ہو میرا سر سامنے ہو قبر انور صلوات اللہ علیہ کا. چلیں اگلا باکس دیکھیے, نمبر بتائیے. جی یونس بھائی 2 نمبر. 2 نمبر. جی 2 نمبر کے پیچھے بتائیں کون سا لفظ ہے. ثروت لفظ ہے ثروت, اور بڑا مشہور شعر ہے یہ بھی. اس شعر کے پہلے مصرے میں غریبوں آتا ہے, غریبوں, اور دوسرے مصرے میں ثروت آتا ہے. ہم غریبوں کے آقا پہ بیٹھے. جواب درست ہے آپ کا. جی ماشاءاللہ, پڑھیں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام. احمد بھائی ہم غریبوں کے آقا اور ہم فقیروں کی ثروت, کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اس شعر میں. غریبوں کے آقا پر اور ہم فقیروں کی ثروت, کتنے ناز کے ساتھ بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک طرف تو غریبوں کے آقا, یہ تو معنی اس کے واضح ہیں کہ ہم غریبوں کے آپ آقا ہیں اور آپ پر بے حد درود ہوں. دوسری جگہ فرمایا ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. ثروت کہتے ہیں مال کو, جمع پونجی, کل جو کچھ بھی ہے. ایک ہوتی ہے امیر کی ثروت, اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, اسے اتنی وہ نہیں ہوتی اس کی. لیکن ایک ہوتی ہے غریب کی ثروت, فقیر کی ثروت, اس کے لیے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. یعنی اس کے لیے بہت کچھ ہوتی ہے. ایک امیر شخص ہوتا ہے, اس کی ثروت الگ ہے, اور ایک فقیر کی ثروت. سبحان اللہ. تو فرمایا امیر کی ثروت نہیں, ہم فقیروں کی ثروت, ہمارا سب کچھ, بڑا ناز ہوتا ہے, ہمارا سب کچھ, اور ناز سے کہتے ہیں کہ ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں. اللہ اللہ. باکس دکھائیے گا اور ہمارے عمر بھائی حرف دیکھیں گے. کون سا نمبر ہے؟ 3 نمبر. 3 نمبر. جی عمر بھائی کو کون سا لفظ دکھایا جا رہا ہے؟ ورد. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ ورد آتا ہوگا سلام کا. مفتی جمیل الرحمان صاحب, مولانا جمیل الرحمان صاحب کا یہ شعر ہے, اے شہنشاہ مدینہ. اس میں شعر بھی بتا دیں. اس شعر کے پہلے مصرے میں آتا ہے دست بستہ. یونس بھائی آپ پہنچے؟ دست بستہ. دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود, کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام. چلیں آپ شعر آپ طرز میں پڑھ دیجئے. دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود. دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود. دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود. کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا
دست بستہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر با ادب فرشتے نبی پاک کی بارگاہ میں درود بھیج رہے ہیں. جب فرشتے بھیج رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر ہمارا ورد و وظیفہ درود و سلام کیوں نہ ہو, تو ہمیں بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے اور ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اب آخری نمبر ہے کیا ہے, غالباً ہے 1 نمبر. یونس بھائی کے لیے لفظ دکھانا, لفظ بتا دیجئے کون سا ہے. ایک ہی رہ گیا. جام کوثر. جی یہ یونس بھائی کون سا شعر ہے جام کوثر والا, ایسا شعر جو سلام کا ہو اور اس میں لفظ جام کوثر آ رہا ہو. ہے مشکل, آسان نہیں ہے. سلام یہ والا بھی کثرت سے پڑھا جاتا ہے مگر شعر یہ نہیں پڑھا جاتا, کم پڑھا جاتا ہے. مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے سلام کا شعر ہے. انشاءاللہ اسی کے اشعار کی کچھ وضاحت انشاءاللہ ہم اگلے اپنے سیگمنٹ میں کریں گے. ماشاءاللہ اس سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا. کچھ الفاظ کے شعر پڑھ چکے, کچھ ذہن میں نہیں آئے, یہ ہوتا ہے, یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اسی کا نام جو ہے وہ یہ کہ امتحان ہوتا ہے, سب جواب درست ہو جائیں یہ ضروری نہیں ہوتا. تو ہم کال دیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی, پھر انشاءاللہ ہمارے مبلغ جو ہمارے احمد رضا بھائی ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ایک سیگمنٹ کریں گے اور پھر اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی کال دیجیے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. پروگرام یا نبی سلام علیکہ بیسٹ آئیڈیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کے تمام مینجمنٹ کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین. جزاک اللہ, آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ. اور بالکل خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اگلی کال. میرا سوال ہے, حج اور عمرے پر جو جانے والے لوگ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا سلام پیش کر دینا, جبکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں سے بھی درود پڑھا جاتا ہے وہ بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے. اس بارے میں ارشاد فرما دیں. جی احمد رضا بھائی, جب نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر دینا؟ یہ تو ایمانی بات ہے اور یقینی بات ہے کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام اطراف و اکناف عالم سے درود پہنچتا ہے. حضور خود بھی سماعت فرماتے ہیں, فرشتوں کی بھی باریاں مقرر ہیں, ڈیوٹیاں ہیں, وہ بھی پہنچاتے ہیں. لیکن ایک عشق کا انداز ہوتا ہے نا کہ کوئی جا رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ والدعا کے سامنے قدموں میں کھڑا ہوگا, سنہری جالیوں کے سامنے ہوگا, وہاں اسے یہ موقع ملے گا کہ حضور سے باتیں کرے, اپنا دکھڑا سنائے, حضور کو اپنا سلام کہے. جا تو رہے ہو, اتنا قرب مل جائے گا, اتنا کرم ہو جائے گا, تو پھر وہاں جا کے میرا بھی سلام کہہ دینا اپنی زبان سے. یعنی یہ اظہار محبت دراصل ہے کہ جا رہے ہو تو مجھ گناہگار کا بھی سلام عرض کر دینا. اگلی کال. سوال یہ تھا کہ مدنی چینل پر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آیت درود میں جہاں نبی کا لفظ آتا ہے وہاں ترجمہ یوں کرتے ہیں غیب بتانے والے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بالکل اس کی واضح ہے, آپ لغت ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں. نبی کا جو معنی ہے وہ معنی ہی یہ بنتا ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا. تو سید امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ترجمہ قرآن کنز الایمان, عشق و محبت سے بھرا ہوا ہے. آپ نے وہاں جہاں بھی قرآن پاک میں لفظ نبی آیا ہے تو وہاں غیب بتانے والا آپ نے ترجمہ کیا, اور یہ ترجمہ ڈکشنری سے ثابت ہے. اور نبی کا معنی یہ ہے کہ جو غیب کی خبریں دیتے ہیں, پچھلا کیا ہو چکا ہے, آئندہ کیا ہوگا, جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا, تو نبی کہتے ہی اسے ہیں کیونکہ جو غیب کی خبر دے. تو وہ لوگ جو معاذ اللہ انبیاء کے غیب کے علم کے تعلق سے متردد ہیں, تذبذب کا شکار ہیں, انہیں لفظ نبی کے معنی پر ہی غور کر لینا چاہیے. ورنہ جب معنی ہی اسم با مسمى ہی نہ ہو تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدے کا کیا بنے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا. اگلی کال. میں محمد جاوید قائم خانی بات کر رہا ہوں جب سوال سے. میرا سوال یہ تھا کہ محسن بھائی سے کہ مقام محمود کے بارے میں ہمیں بتایا جائے کہ مقام محمود کیا ہے. مقام محمود یہ قیامت میں اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائے گا. اس کا جو علماء نے فرمایا ہے وہ یہ احادیث کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ایک ایسا مقام عطا فرمائے گا جہاں اولین و آخرین
یعنی تمام مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، نبی پاک کی ثنا بیان کریں گے۔ اس مقام کا نام، یعنی جس وقت یہ ساری مخلوق حضور کی تعریف کرے گی، اس کو مقام محمود، یعنی ایسا مقام کہ جہاں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے اور حضور محمود ہوں گے، یعنی حضور کی تعریف کی جا رہی ہوگی اور ساری مخلوق حامد نبی ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے والی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں مقام محمود۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو ہمارے احمد رضا بھائی کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔ نام ہے اس سیگمنٹ کا پیارے نبی کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ احمد رضا بھائی کے ساتھ یہ سیگمنٹ ہونا ہمارا۔ جی دکھائیے گا احمد رضا بھائی، آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا اور ایک حرف لکھا ہوگا، آپ نے پہچاننا ہے کہ نبی پاک کے ناموں میں سے کون سا پیارا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ جی حرف بیچ میں ہے نون۔ اب آپ یہ کچھ حرف بتاتے جائیں، آپ نے نام نہیں بتانا، آپ نے حرف بتانا کہ اس میں یہ حرف آتا ہے یا نہیں آتا۔ الف، الف آتا ہے اس میں؟ جی آتا ہے۔ لام، لام آتا ہے؟ جی آتا ہے بھائی۔ آگے؟ اب مکمل بتا دو؟ نہیں نہیں، آپ نے حرف بتانے، صرف حرف بتانے۔ واو، واو جی آ گیا۔ اور را، را، ماشاءاللہ جواب آپ نے درست دیا۔ یہ کون سا پیارا نام ہے؟ جب ان کو جمع کریں گے تو یہ لفظ بنے گا النور۔ کیا بنے گا؟ النور۔ نبی پاک علیہ السلام کا اس میں صفاتی ہے النور۔ احمد بھائی النور نبی پاک کا نام ہے، نام کا مطلب کیا نور کا، اور نبی پاک کو نور کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں ذکر آتا ہے لفظ نور کا۔ جی۔ اور صفاتی ناموں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز، ایسا نام کہ جس سے وہ ذات متصف ہو، واہ 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 واہ، جو ان میں پائی جائے۔ احمد ہیں سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والے، اور محمود ان کی تعریف کی جاتی ہے، اور قیامت میں بھی آپ کو مقام محمود۔ تو جس وصف سے متصف ہوئے وہ آپ کو آپ کے صفاتی ناموں میں آیا۔ تو یوں حضور سراپا نور ہے، خود فرماتے ہیں کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے جسے پیدا کیا گیا وہ میرا نور تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر آپ کے مختلف واقعات کہ کبھی دندان مبارک سے نور نکلتا دیکھا صحابہ نے، کبھی جہاں آپ ہوتے ارد گرد نور دیکھا، کبھی آپ کے تبسم سے سامنے پہاڑوں پر عکس پڑتا دیکھا نور کا۔ تو یوں بے شمار ایسے واقعات، اور آقا کی خود دعائیں بھی تھیں کہ اللہ میری آنکھ، میرا کان، میری زبان سب نور بنا دے، پورا جسم نور بنا دے۔ تو اللہ پاک نے ان دعاؤں کو قبول کیا۔ رب العالمین جل جلالہ کے نور کامل کے مظہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک۔ کیا بات ہے، واہ واہ ماشاءاللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیگمنٹ ہے ہمارا سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ اس سیگمنٹ میں اشعار، پہلے شعر دکھایا جائے گا، وہ شعر انشاءاللہ طرز میں پڑھیں گے، اس کی کچھ وضاحت کریں گے۔ پہلا شعر پڑھیں گے ہمارے یونس بھائی جی، شعر دکھائیے۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، پڑھیے۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، تیرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ جی مرزا بھائی کیا کہتے ہیں اس شعر کے تعلق سے؟
شعر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 وصف ہیں جن کا ذکر کیا ہے. فرمایا اے دین حق کے راہبر. دین حق یعنی دین اسلام، چونکہ یہی وہ دین ہے کہ جو حق، اور اللہ کی بارگاہ میں جو دین ہے وہ فقط اسلام ہے، بے شک وہی حق ہے. اور اسی طرح کہ یہ دین کامل ہو گیا، یہی اب دین حق ہے. اس کے راہبر یعنی اس کی رہنمائی کرنے والے، اس کے ہادی، اس کے احکامات لانے والے، اس امت کو اس دین حق کی طرف رہبری کرنے والے. اور میرے شفیع محشر. اب شفیع محشر تو ہیں، یہاں وہ ان کی شفاعت سے خیرات لینے کے لیے اپنے ساتھ جوڑنے ہیں شاید. میرے شفیع محشر یعنی اب گناہ گاروں کے تو میں بھی تو گناہ گار ہوں. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. کیا بات ہے. یہ شعر دوبارہ پڑھ دیں دونوں اچھا مل کر. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع اللہ اکبر. اگلا شعر دکھائیے. جی اگلا شعر ہے اس بے کس و حزی پر جو کچھ گزر رہی ہے. بے کس یعنی جس کا کوئی چارہ نہیں ہو، کچھ کرنے والا نہیں ہو. حزی مانے غمگین. اور کہہ رہے یا رسول اللہ اس بے کس، اس مجبور، اس غمگین پر جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے سب وہ تم پر. آقا آپ تو اللہ کی عطا سے وہ سب جانتے ہیں کہ میرا کیا حال ہے، مجھ پر کیا گزر رہی ہے. اس بے کس و حزی پر جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے وہ سب تم پر سلام ہر دم. جب آپ جانتے ہیں تو یہ بھی عرض ہے کہ آقا جب آپ میرے حالات کو جانتے ہیں تو ایک نگاہ کرم فرما دیں. میری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. میری یہ غم ختم ہو جائیں گے، میری یہ بے کسیاں ختم ہو جائیں گی، میری مجبوریاں ختم ہو جائیں گی. آپ کی نگاہ پڑے گی، یہ میرے سارے غم دھل جائیں گے اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا. جی اس بے کس و حزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کس و حزی پر جو کچھ گزر رہی ہے سب وہ تم پر آقا ہے، سب وہ تم پر سلام. سبحان اللہ. آپ نے پروگرام یا نبی السلام علیکہ دیکھا. اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں مگر ہم اپنی محبت کا اظہار مل جل کے کریں گے. یہاں موجود تمام اسلامی بھائی آپ نے مل کر انشاءاللہ کہنا ہے، میں کہوں گا محمد ہمارے. آپ نے زور اور شور کے ساتھ، جوش و محبت کے ساتھ کہنا ہے بڑی شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام